آپ دیکھیں مجھ پہ علماء کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، تو میں اکیلے میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک آتا ہے، آنا چاہیے. جب آپ پہلوان سے اس کا زور ہی چھین لیں. بریلویوں کا زور یہ تھا کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں، ایک بندہ آ کے ان کی منجی ٹھوک دے یہ بتا کے کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تمہارا بایزید یہ کہہ کے گیا. تو مجھے بتائیں بریلوی علماء اور ان کی کٹر پبلک خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ یا خودکشی کرے یا مجھے گالیاں نکالے. ان کے پلے تو شاہی کوئی نہیں رہی، ایک ہی سودا بیچ رہے تھے، وہ بھی جانتا رہا. تو منو نہ پٹن، خود سوچیں. چیخیں ان کی بالکل ٹھیک ہے. دیوبندیوں کے پاس یہ ایسٹ تھا حق چار یار کا نعرہ، وہ نعرہ ہی ان کے گلے میں فٹ ہو گیا. ہم کہتے ہیں حق چار یار ہے تو آپ بعد میں کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں سیاست معاویہ زندہ باد؟ تم تو خود کہہ رہے ہو حق چار یار. اگر یہ بعد والا بھی ہوتا تو تم حق پنج یار کہہ رہے ہوتے. چار یار کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بات کون نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اسی کو کر لو. حق چار یار کا مطلب ہے کہ حق چار یار کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں ہاں ہم ان کو نہیں مانتے، ہمیں تو حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پہلے خلیفہ کے مخالفین، ہاں کہتے ہیں جی مرتد، منکرین زکات ایسی کی تیسی ان کی. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ اس میں صحابہ بھی تھے، ہاں صلح حدیبیہ کے صحابہ بھی تھے، لیکن بلوائی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں چونکہ حکم ہی ہے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہیں یہ حدیث یہاں پہ آ کے رک کیسے گئی؟ آپ کی گاڑی پنکچر کیوں ہو گئی؟ کھوتی کیوں مار گئی تھوڑی؟ ہاں پرانے زمانے میں لوگ گدے پہ سامان کو لے کے جاتے تھے نا، اور جب کسی کی نیت مری ہوئی ہو نا اور اس نے وہ کام نہ کرنا ہو تو کہتا ہے میری گدی بیمار ہے، یہ مر گئی ہے. تو یہ حق چار یار کا نعرہ خود ان کے گاٹے میں فٹ ہو گیا. تو آپ مجھے گالیاں نہ نکالیں تو کیا کریں؟ کل تک کہتے تھے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے مانگ سکتے ہو. میں نے کہا کہ تمہارے اشرف تھانوی نے نقل کیا کہ قاسم نانوتوی 6 سال بعد مرنے کے قبر سے نکلا، خواب میں نہیں بیداری میں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا. اور جس مولوی نے یہ منظر دیکھا سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف جو ہے وہ پسینے سے تر ہو گیا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا. اور وہ کہتا ہے ابھی بھی مولانا قاسم آئے تھے، ہائے 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 صدقے جاواں. اب اس کے بعد دیوبندی مجھے گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں؟ جس بات پہ انہوں نے بریلویوں سے اپنی آئیڈینٹی علیحدہ کی تھی وہی میں نے ان کے گاٹے میں فٹ کر دی. اہل حدیث کا تورہ امتیاز تھا کہ جی ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. دیکھ لیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں. انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی. تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے. تو اس کے بعد وہ کیوں نہ چیخیں اور یہ کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو بریلوی بہتر ہے، ہاں، اور بریلوی کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو وہابی اہل حدیث بہتر ہے، کیوں نہ کہیں؟ وہ اس کے سوا چارہ نہیں. ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے. ان کے بڑے وہ تھے جو ہمارے بڑوں کے مخالفین تھے. یعنی وہ سورہ نساء میں آیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہیں. اتنی دشمنی پہ اترا ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں، مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر کا کر رہے ہیں، اور مشرکین عرب تو جانتے بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ تو کسی آسمانی مذہب سے متاثر نہیں تھے، لیکن دشمنی اس لیول کی کہ انہوں نے کہا نہیں یہ ان سے بدتر ہے مسلمان جو ہے وہ مشرکین عرب سے. استغفر اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ ریشو پروپورشن بنائیں نا تو ہر فرقہ جس چیز کو بڑی گمراہی سمجھتا ہے نا وہ گمراہی ان کے ریفرنس سے میرے ہاں نہیں پائی جاتی ہوگی. تو پھر ہونا چاہیے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سیٹل کریں، اینڈ پہ میرا نمبر رکھیں. یعنی اہل حدیث سے پوچھیں کہ کیا میری گمراہی بریلوی دیوبندی شیعہ سے زیادہ ہے ان پرنسپل؟ تو کون کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر پہلے ان کے تو حق میں تم ویڈیوز چڑھا رہے ہو. بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا انجینئر صاحب کی گمراہی اہل حدیث سے بھی زیادہ ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اہل حدیث تو اعلیٰ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں. ہاں، اور اہل حدیثوں کا ابا جو ہے احسان اللہ ظہیر وہ کیا کیا جھوٹ منسوب کر گیا ہے البریلویہ کتاب میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اور میں نے دفاع کیا. تو کس نہ کہہ دیں گے کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمراہی میں وہابیوں سے بھی بڑھ گیا. ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جو اعلیٰ حضرت کا دفاع کر رہا ہے اس مسئلے میں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیوبندی کس طرح کہہ سکتے ہیں
کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی برائی میں بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور اہل حدیث سے بھی بڑھ گیا؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. 3 طلاق کے مسئلے میں مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ایک مجلس 3 طلاقات 3 ہے، جو ان کے لیے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل حدیث سے گیا گزروں؟ نیور. حیات النبی کے عقیدے کے اوپر اور کئی مسائل کے اندر کبھی نہیں کہہ سکتے. کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ یعنی نعوذ باللہ بقول ان کے ناسبیت میں جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند اور بریلویوں سے آگے بڑھا ہوں؟ نعوذ باللہ. کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ 2 فرقے ایسے ہیں کہ جن کی سب کانٹیننٹ میں ایک رتی برابر بھی عزت نہیں تھی. ایک وہابی فرقہ اہل حدیث، دوسرا شیعہ کا. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے عام لوگوں نے انہیں ایکسیپٹنس دی ہے کہ یار یہ بھی کوئی فرقہ ہے. آج رفع الدین ہوتا ہے نا تو لوگ تو پہلے گالی گلوچ کرتے تھے، اب ان کو ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ نہیں یار. اور پڑھے لکھے طبقے میں بھی جو نفرت کرتا تھا بغیر تحقیق کے بھی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہمیں. اور شیعہ کو تو انہوں نے ویسے کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. شیعہ کو تو انہوں نے بالکل پرسیکیوشن کر کے سمجھ لیں زمین میں دفنا دیا تھا. لیکن ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یار شیعہ کی ہر بات غلط نہیں ہے، وہ انہوں نے غلوف ضرور کیا ہوا ہے لیکن جو بنیادیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. بعد میں شیطان نے انہیں ہائی جیک کر کے تو رافضیت کے راستے کے اوپر چلا دیا. تو ایکسیپٹنس تو ملی ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کو جو ہے وہ انڈورس کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے سارے نظریات درست ہیں. یہ تو وہی یہود و نصارہ والا کام ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ مکمل طور پہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. تو ہم مکمل طور پہ تو ان کی ملت پہ نہیں آ سکتے، ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہے. ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.